میری بہن کا پیٹ کافی بڑھتا جا رہا تھا، لیکن میں سمجھتا تھا کہ شاید وہ کچھ زیادہ کھاتی ہے، اس لیے موٹی ہو گئی ہے۔ ایک دن میں گھر آیا تو میری بیوی نے کہا، آج صبح نازیہ کی طبیعت خراب ہونے پر میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور کہا کہ مبارک ہو، یہ ماں بننے والی ہے۔ میں یہ سن کر غصے سے چلا اٹھا، نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ میرے چلانے پر بیوی خاموش ہو گئی۔ میں بھاگ کر اپنی بہن کے کمرے میں گیا اور اس سے کہا کہ کہہ دو یہ سب جھوٹ ہے۔ میں یہ کہتے ہوئے بیچ میں رو پڑا۔ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور بستر کے ساتھ والی دراز کھولی اور اس میں سے، میرا نام سکندر ہے۔ میں اپنے ماں باپ کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے میں بہت لاڈلا تھا۔ میں بچپن سے ہی ضدی تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میری اپنی میڈیسن کمپنی نہیں تھی۔ میں ایک دفتر میں ایک بہت بڑے عہدے پر تھا اور اسی عہدے کی طاقت نے مجھے میری اوقات بلا دی تھی۔ میں جس دفتر میں کام کرتا تھا اس کا مالک دبئی میں رہتا تھا اور اس دفتر کا سارا کام مجھ پر ڈال رکھا تھا۔ میں اسے فون کر کے ساری اہم باتیں بتا دیتا، وہ بھی فون کے ذریعے مجھ سے ساری رپورٹ لے لیتا۔ میں مطمئن تھا کیونکہ میں جو بھی فیصلہ کرتا تھا وہ سب مان لیتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرے دفتر میں ایک نئی لڑکی جاب کے لیے آئی تھی۔ وہ لڑکی بہت غریب گھر سے تھی، مگر اس کی دو باتوں نے مجھے بہت متاثر کیا تھا۔ ایک تو وہ بہت خوبصورت تھی اور دوسرا وہ اپنے کام میں بہت ماہر تھی۔ اس لیے میں نے اسے جاب پر رکھ لیا۔ وہ جب بھی میرے دفتر میں آتی میں سب کچھ بول کر اس کی طرف دیکھنے لگ جاتا۔ یہ کوئی پہلی لڑکی نہیں تھی جو مجھے اچھی لگی تھی۔ اس سے پہلے بھی میں دفتر آنے والی کئی لڑکیوں سے دوستی کر چکا تھا اور وہ بھی اپنی نوکری بچانے کے لیے مجھے خوش کر چکی تھی۔ جو لڑکی میں نے اب کام کے لیے رکھی تھی اس کا نام فرزانہ تھا۔ فرزانہ کو دیکھ کر میرا دل کرتا تھا کہ میں اسے دیکھتا ہی رہوں۔ اس پر غضب کی جوانی آئی تھی، لمبے بال، چاند سا مکھڑا، گھوڑی رنگت۔ وہ ہر لحاظ سے خوبصورت تھی، مگر یہ میرے آفس میں کام کرنے والی سب لڑکیوں سے مختلف تھی۔ وہ ان سب کی طرح میری حوصلہ افزائی نہیں کرتی تھی۔ وہ کچھ الگ سی تھی، تھوڑی تھوڑی مغرور بھی تھی۔ وہ دفتر میں اپنے کام سے کام رکھتی، لیکن میرا دل اس جانب کھینچتا جاتا، اس لیے میں نے اسے متاثر کرنا شروع کر دیا۔ میں اسے کام کے دوران بار بار اپنے آفس میں بلاتا اور اس سے پوچھتا کہ اسے یہاں کوئی مسئلہ تو نہیں۔ میں نے مس فرزانہ سے اس کے گھر والوں کے متعلق پوچھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ گھر میں صرف میری ماں اور چھوٹا بھائی ہے اور اس کی ماں کو کینسر تھا، جبکہ بھائی ابھی اسکول میں ہی پڑھ رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ان سب کی وجہ سے یہ جاب کر رہی تھی۔ میں نے اس سے شادی کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی اور اگر کوئی اچھا انسان ملا تو وہ ضرور اس سے شادی کرے گی۔ یہ جان کر میں بہت خوش ہو گیا۔ اب مجھے پتہ چل چکا تھا کہ آخر اس کا مسئلہ کیا تھا، وہ کیوں اتنی چپ چپ رہتی تھی۔ ایک دن میں اس کے گھر گیا اور اس کی ماں سے ملا۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں اس سلسلے میں ان کی بھرپور مدد کروں گا اور وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں نے انہیں علاج کے لیے پیسے بھی دیے، جو مس فرزانہ نے لینے سے انکار کر دیا، مگر میں نے چپکے سے پیسے اس کی ماں کے تکیے کے نیچے رکھ دیے۔ اب میں ہر دوسرے دن فرزانہ کے گھر چلا جاتا اور اسی طرح اس کی ماں کو کچھ پیسے دے آتا۔ ایک ماہ بعد میں نے مس فرزانہ کی تنخواہ بھی ڈبل کر دی۔ جب مس فرزانہ کو یہ پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوئی، کیونکہ وہ دفتر میں بہت محنت کر رہی تھی اور اسے پیسوں کی بھی سخت ضرورت تھی۔ مس فرزانہ آہستہ آہستہ میرے قریب ہونے لگی تھی۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والا تھا۔ کچھ دن بعد میری ساس کا انتقال ہو گیا اور میری بیوی ایک لمبے عرصے کے لیے اپنے میکے چلی گئی۔ میکے دوسرے شہر ہونے کی وجہ سے وہ کبھی کبھار ماں کے گھر جاتی تھی، مگر اس بار میں نے اس سے کہا کہ وہ اپنے پیکے میں زیادہ وقت گزارے۔ میرے دو بیٹے تھے، وہ ابھی بہت چھوٹے تھے، اس لیے وہ زیادہ تر اپنی ماں کے ساتھ رہتے تھے، اور میری ایک چھوٹی بہن تھی جو پڑھائی کے سلسلے میں دوسرے شہر رہتی تھی۔ وہ کبھی کبھار کچھ دنوں کے لیے آتی تھی اور چھٹیاں گزار کر پھر سے واپس چلی جاتی۔ بیوی کے جاتے ہی میں نے اسے بھی فون کر دیا تھا کہ نازیہ، تمہاری بھابھی اپنے گھر گئی ہوئی ہیں اور میں کام کے سلسلے میں دوسرے ملک جا رہا ہوں، تم چھٹیوں کے دن ہاسٹل میں ہی گزار لینا۔ دراصل میں چاہتا تھا کہ میں مس فرزانہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاروں۔ میں نے بیوی کے جانے کے بعد اپنے گھر پر ایک پارٹی رکھ لی۔
میں نے صاحب کو بتایا کہ ہمیں ایک بہت بڑا آرڈر ملا تھا جو کامیابی سے مکمل ہو گیا، اس لیے میں نے دفتر کی طرف سے پارٹی رکھی ہے۔ میں دفتر میں موجود سب لوگوں کو پارٹی میں آنے کی دعوت دے دی۔ فرزانہ نے پہلے تو آنے سے انکار کر دیا، مگر پھر باقی کولیگز کے اصرار پر حامی بھر لی۔ میں یہ سن کر خوشی سے جھومنے لگا۔ پارٹی دراصل میں نے مس فرزانہ کے لیے ہی تو رکھی تھی۔ میں نے پارٹی کے لیے سب لوگوں کو اپنے گھر پر ہی دعوت دی۔ جس دن پارٹی تھی مس فرزانہ پارٹی کافی دیر سے آئی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی اس کی ماں کی طبیعت خراب تھی، انہیں پہلے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، اس لیے میں لیٹ ہو گئی ہوں۔ یہ سن کر میں نے کہا اگر آپ کی والدہ کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو میں پارٹی کینسل کر دیتا ہوں، پارٹی کسی اور دن کر لیں گے، ابھی تمہاری والدہ کے پاس تمہارے گھر چلتے ہیں، انہیں تمہاری ضرورت ہوگی۔ لیکن اس نے کہا ڈاکٹر سے چیک اپ کے بعد اس کی ماں کی طبیعت اب ٹھیک ہے، اس لیے تو وہ پارٹی میں آئی ہے۔ میں تو پہلے سے ہی اس کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا، اب میں بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ نہ جائے، اس لیے میں اسے سب لوگوں سے ملوانے لگا۔ میں نے اسے اپنا گھر دکھایا، اس نے میرے گھر کی بہت تعریف کی۔ میں باتوں باتوں میں اداس ہو کر کہا کہ اتنے خوبصورت گھر کا کیا فائدہ جب بیوی یہاں رہنے کو تیار ہی نہ ہو۔ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اسے یہ بتایا کہ میری بیوی کی منہ سے نہیں بنتی، وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میری بیوی بہت ہی مغرور ہے، اس کا باپ بہت پیسے والا ہے، وہ زیادہ تر اپنے باپ کے پاس رہتی ہے اور میں یہاں اتنے بڑے گھر میں جلتا رہتا ہوں، کوئی بھی میرا دوست نہیں ہے، میں بالکل تنہا ہوں۔ مجھے لگا کہ وہ یہ سب سن کر مجھ سے ہمدردی کرے گی، مگر وہ خاموش رہی۔ وہ میرے پاس اٹھ کر آفس کی باقی لڑکیوں کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو یقیناً میرے اشارے کو سمجھ جاتی، مگر مس فرزانہ ٹاس سے مس نہ ہوئی۔ میں اسے دور سے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا آخر اس لڑکی کو اپنے کمرے تک کیسے لے جاؤں۔ آج سے پہلے مجھے کسی لڑکی پر اتنی محنت نہیں کرنی پڑی تھی۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی، مگر فرزانہ کا دل میرے لیے نرم نہ ہوا۔ تب میں نے اپنے ملازم کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا۔ جب کھانا شروع ہوا تو میں نے ایک کال کا بہانہ کر کے معذرت کر لی، مجھے ایک بہت ہی ضروری کال کرنی ہے جو میں پارٹی کے چکر میں بھول گیا تھا۔ میں یہ کہہ کر اپنے کمرے میں آ گیا، مگر میں کمرے میں لگے کیمرے سے مس فرزانہ پر آنکھ رکھے تھا۔ میرے پلان کے مطابق میرے ملازم نے مس فرزانہ کے گلاس میں بے ہوش کرنے والی دوا ملا دی اور مس فرزانہ کے پانی مانگنے پر میرے ملازم نے وہ گلاس جا کر انہیں دے دیا۔ اس لیے جب وہ بے ہوش ہونے کے قریب ہوئی تو میں نے اچانک اپنے گھر کی بجلی کا مین سوئچ آف کر دیا۔ جب بجلی آئی تو مس فرزانہ میرے کمرے میں تھی۔ سب لوگ کھانے میں اتنا مصروف ہو گئے کہ کسی میں یہ بات نوٹ نہیں کی۔ کچھ دیر بعد میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ جب پارٹی ختم ہوئی اور سب جانے لگے تو دفتر کی ایک لڑکی نے مس فرزانہ کے متعلق پوچھا تو میں نے بتایا کہ اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ پارٹی چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ وہ اس کی ماں کے متعلق جانتی تھی، اس لیے مطمئن ہو گئی۔ سب لوگ چلے گئے تو میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ مس فرزانہ میرے کمرے میں تھی۔ میں اس وقت کمرے میں بیٹھا تھا جب اسے ہوش آیا۔ یہ میں کہاں ہوں؟ اس نے گھبرا کر پوچھا اور پھر اٹھ بیٹھ گئی۔ میں جلدی سے آگے بڑھا اور پریشان ہو کر اسے بتایا تم بے ہوش ہو گئی تھی، اس لیے میں تمہیں اپنے کمرے میں لے آیا۔ مجھے سامنے دیکھ کر اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ تمہاری والدہ بیمار ہے نا، ٹینشن لینے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، پلیز تم آرام کرو۔ میں نے اس سے کہا۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں سر، ٹائم بہت ہو گیا ہے، میں اب گھر چلتی ہوں ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ میں نے اسے جانے دیا۔ اس رات میں بہت خوش تھا، سب کچھ میرے پلان کے مطابق ہو رہا تھا۔ اگلے دن میں دفتر گیا اور جا کے میں نے مس فرزانہ کا پتہ کیا۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ دفتر آ چکی ہیں۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ کمرے میں آئی تو کمرہ جیسے اس کی خوشبو سے مہک اٹھا تھا۔ میں مدہوش ہونے لگا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا، اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا، وہ حیرانی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں خود کو روک نہیں پایا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ میری اس حرکت سے گھبرا گئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ غصے میں آ گئی تھی اور میں نے اس کے غصے کو پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑنا چاہا۔ ایک زوردار تھپڑ کی آواز میرے کمرے میں گونجی۔ اس نے مجھے تھپڑ دے مارا تھا، مگر مجھے برا نہیں لگا تھا۔ میری اس قدر محبت کے باوجود وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتی تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں فرزانہ،
اظہار کے بنا چارہ نہیں تھا، اس لیے میں نے اس کے سامنے کہہ دیا، مگر مجھے آپ سے محبت نہیں ہے۔ اس نے پیچھ کر کہا۔ وہ غصے میں تھی اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول کر باہر چلی جاتی اور باہر جا کر وہ صاحب کو میری حقیقت بتاتی۔ میں نے جلدی سے میز پر پڑا اپنا موبائل اٹھا کر اس کے سامنے کیا۔ میں نے اسے چند تصاویر دکھائی جن کو دیکھ کر اس کا رنگ فاقہ ہو گیا۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتی رہی۔ اپنی تصویروں کو جو میں نے اس دن پارٹی میں بنائی تھی، جب میں اسے بے ہوشی کی حالت میں اپنے کمرے میں لایا تھا، تب میں نے اپنی اور اس کے ساتھ چند غلط تصویریں بنا لی تھیں۔ میں نے سوچا تھا اگر اس نے میری محبت کا جواب محبت سے دیا تو ٹھیک، ورنہ میں ان تصاویر کے ذریعے اسے بلیک میل کروں گا۔ یہیں اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنا پڑتی ہے۔ اور وہ ان تصویروں کو دیکھ کر رونے لگی اور روتے ہوئے گھر چلی گئی اور اگلے دن اپنا استعفیٰ بھیج دیا۔ تب میں نے فون کر کے فردانہ کی دھمکی دی کہ اگر اس نے اپنا استعفیٰ واپس نہ لیا تو میں یہ تصاویر سب کو دکھا دوں گا، بلکہ اس کی ماں کو بھیج دوں گا۔ میری دھمکی کا مس فرزانہ پر اتنا اثر ہوا کہ وہ میرے بلانے پر میرے گھر آ گئی۔ اس دن میرے گھر آئی تو اس میں پہلی والی بات نہ تھی۔ وہ جیسے ہار مان چکی تھی۔ میں جو کہتا گیا وہ مانتی چلی گئی۔ تجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ اب ہم دفتر کے باہر ملنے لگے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھ سے شادی کر لوں۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ تم ٹینشن نہ لو، تم جیسا کہو گی میں ویسا ہی کروں گا۔ میں نے اس سے کہا میں اپنی بیوی سے تنگ آ چکا ہوں، اس لیے جب وہ واپس آئے گی تب میں اسے تمہارے بارے میں بتا کر اسے طلاق دے دوں گا۔ آج سے میرا گھر بھی تمہارا ہے اور میں بھی تمہارا ہوں۔ میں جلدی تمہاری ماں اور بھائی کو بھی اپنے گھر لے آؤں گا۔ یہ سن کر وہ خوش نظر آنے لگی۔ اس نے اپنا سب کچھ میرے حوالے کر دیا تھا۔ اب وہ میرے جال میں برے طریقے سے پھنس چکی تھی۔ ہم دن کے وقت دفتر میں ملتے، جبکہ رات کو وہ میرے گھر آ جاتی۔ مجھے زندگی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے جیسے چاہا تھا ویسا ہو رہا تھا، لیکن اب میری بیوی واپس آنے والی تھی، اس لیے میں نے اسے گھر آنے سے منع کر دیا۔ ویسے بھی میرا دل اب فرزانہ سے بھر چکا تھا۔ جس دن میری بیوی گھر آئی، فرزانہ نے مجھے بتایا کہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے اور وہ چاہتی تھی کہ میں جلدی سے اس سے شادی کر لوں۔ یہ سن کر میں چیخنے لگا اور میں نے ایک نوٹوں کی گٹھی اس کے سامنے رکھی اور کہا کہ مجھے اولاد کی کمی نہیں ہے، اس لیے یہ بچہ ضائع کر دو، ہو سکے تو کسی اپنے جیسے غریب سے شادی کر لو۔ وہ میری نیت جان چکی تھی کہ میں نے اس کے ساتھ وقت گزاری کی، لیکن اب وہ سنبھل چکی تھی، اس لیے وہ میرے سامنے گڑ گڑانے لگی، رونے لگی کہ پلیز مجھے اور میرے بچے کو صرف اپنا نام دے دو، مجھے تمہاری دولت اور گھر نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر چلی گئی۔ اگلے دن وہ نہ آئی۔ میں نے ایک لفافے میں کچھ پیسے رکھے اور ایک کاغذ پر لکھ دیا، فرزانہ ہم دونوں میں جو ہوا ایک غلطی سمجھ کر بھول جاؤ، اور اس لفافے میں نے کچھ پیسے رکھ دیے ہیں جو تمہارے کام آئیں گے، اور ہاں کل سے کام پر آنے سے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے تمہاری جگہ ایک نئی لڑکی رکھ لی ہے۔ اور میں نے یہ لفافہ اپنے ملازم کے ہاتھ فرزانہ کے گھر بھیج دیا اور کچھ دنوں کے لیے میں اپنی فیملی کے ساتھ امریکہ چلا گیا۔ میں واپس آیا تو سب کچھ بھول چکا تھا۔ دفتر میں مس فرزانہ کی جگہ ایک اور نئی لڑکی آ چکی تھی۔ وہ اس سے بھی بڑھ کر حسین تھی۔ میں سب کچھ بھلا کر زندگی میں آگے بڑھ گیا۔ میری چھوٹی بہن اپنی پڑھائی مکمل کر کے واپس گھر آ چکی تھی۔ نازیہ کی خواہش کے مطابق وہ ایک بہت بڑی کمپنی میں جاب بھی کر رہی تھی، جو کہ ہماری بیٹی نہیں تھی۔ میرے والدین کے فوت ہونے کے بعد میری بیوی نے نازیہ کو ہی اپنی بیٹی بنایا ہوا تھا۔ میں نے اپنی جاب سے اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا تھا کہ میں نے جاب چھوڑ کر ایک اپنی میڈیسن کمپنی بنائی تھی اور اپنی چھوٹی بہن کا رشتہ ایک بہت بڑے امیر زادے کے بیٹے سے طے کر دیا تھا۔ اور کچھ دن بعد نازیہ کی شادی تھی۔ ایک دن اچانک میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا کہ میری بیوی کی مجھے کال آئی۔ وہ کچھ گھبرائی ہوئی تھی اور جلدی سے مجھے گھر آنے کو کہا۔ جب میں گھر پہنچا تو میری بیوی نے بتایا ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے۔ میں نے چونک کر پوچھا کہ کیا ہوا، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ اس نے بتایا آج صبح نازیہ کی طبیعت خراب ہونے پر میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد کہا کہ مبارک ہو، یہ ماں بننے والی ہے۔ میں غصے میں چلا اٹھا نہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ میرے چلانے پر میری بیوی خاموش ہو گئی۔ میں بھاگ کر نازیہ کے کمرے میں چلا گیا اور اپنی بہن سے کہا نازیہ کہہ دو یہ سب جھوٹ ہے۔ میں یہ کہتے ہوئے بیچ میں رو پڑا۔ میری بہن نے مجھے کوئی جواب نہ دیا اور روتے ہوئے اپنے بستر سے اور ساتھ والی دراز سے ایک لفافہ نکال کر مجھے دے دیا۔
मैंने जैसे ही वो लिफाफा खोला उसमें कुछ पैसे थे और साथ में एक कागज़ था जिसे पढ़ने के बाद मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे ऐसे लगा मेरे जिस्म से जान निकल गई हो, क्योंकि उसमें वही अल्फाज लिखे थे जो 4 साल पहले मैंने फरजाना को लिखे थे। मुझे नहीं पता था जो कुछ मैंने किसी की बेटी के साथ किया, आज वही मेरी बहन की सूरत में मेरे साथ होने वाला था। मैंने अपनी बहन को रोते हुए देखा तो मुझे लगा ये मेरी बहन नहीं बल्कि मेरे ऑफिस वाली मिस फरजाना खड़ी है, जो रोते हुए कह रही है कि प्लीज़ सर, मुझे और मेरे बच्चे को सिर्फ अपना नाम ही दे दो। मुझे आज एहसास हुआ था कि यह कितनी बड़ी अज़ियत थी और शायद इस अज़ियत के साथ मुझे अब सारी ज़िंदगी जीना था, क्योंकि ये किसी और की नहीं, मेरी अपनी छोटी बहन थी, जिसका गुनाह अब मुझे छुपाना था। कुछ देर तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, फिर अचानक मैं अपनी बहन के कदमों में गिर गया और उससे माफ़ी मांगने लगा कि नादिया, यह सब मेरी वजह से हुआ है। कुदरत ने आज मुझसे फरजाना का बदला ले लिया है। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने सब कुछ अपनी बहन और अपनी बीवी को सच बता दिया। सब कुछ सुनने के बाद मेरी बहन मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए दूसरे मुल्क चली गई और मेरी बीवी भी अपने बच्चों को लिए हमेशा के लिए अपने माँ बाप के घर चली गई। आज इसको बात को 5 साल गुजर गए हैं। मैंने फरजाना को बहुत ढूंढा, उससे माफ़ी मांग सकूं, मगर मुझे फरजाना कहीं ना मिली। मेरा सारा कारोबार तबाह बर्बाद हो गया। आज मुझे एक पल भी सुकून नहीं मिलता। मैं दिन रात रोता हूँ, रो रो कर अंधा हो चुका हूँ। शायद मुझे अपने किए की सज़ा मिल रही थी।